بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس نئے سبق میں جو کہ ہمارا لیسن نمبر 7 ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے جو عربی کی عبارت لی ہے وہ ایک ہندوستانی رائٹر کی ہے جن کا نام پروفیسر مجیب الرحمن ہے۔ وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی عربی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں اور ہمارے استاذ بھی ہیں۔ پروفیسر مجیب الرحمن موجودہ دور میں ہندوستان کے ان گنے چنے چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صرف عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل ہے بلکہ انگریزی اور عربی ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن میں جن کو ید طولہ حاصل ہے۔ آج کی اس عبارت میں ہم نے چند الفاظ مثلا اشتہر، عبر عن، اعرب عن، ابد فی السیاق نفسی اور ایک بہت ہی خوبصورت تعبیر بات حدیث المحافل والمجالس کو مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئے گا اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو جلدی سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ہم آج کے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ تو لیجئے عربی کی عبارت آپ کے سامنے ہے، الفاظ کے معنی بھی دیے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ اسے خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، اعراب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس ویڈیو کو پاز کر دیجئے، پھر اس کے بعد ہم اس کی شروعات کریں گے۔ امید ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اعراب کے ساتھ عبارت پڑھیں گے، الفاظ کی تشریح کریں گے اور پھر اس کے بعد ترجمہ کریں گے۔ تو غور کیجئے گا اعراب پہ۔ الفساد الاخلاقی داء الامہ، الفساد الاخلاقی داء الامۃ، اشتہرت عن المؤلف والمسرحی الائرلندی الکبیر جارج برنارد شاء اقوال کثیرۃ باتت حدیث النوادی والمحافل، وقد درس الاسلام بتمعن وعمق وعبر عن آرائه فيه، وقد اشتهرت مقولته عن الإسلام والمسلمين التي قال فيها الإسلام خير دين ولكن المسلمين أسوأ الأتباع۔ اب الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہیڈنگ پہ غور کرتے ہیں، الفساد الاخلاقی داء الامۃ۔ اس ترکیب میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ الفساد الاخلاقی موصوف صفت مل کر مبتدا ہے اور داء الامۃ مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر ہے، اور اس کا مطلب بھی واضح ہے کہ اخلاقی فساد و بگاڑ اس امت کی بیماری ہے۔ دا کہتے ہیں مرض کو، دوا کہتے ہیں علاج کو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اشتہرت عن المؤلف والمسرحی الائرلندی الکبیر جارج برنارد شاء اقوال کثیرۃ۔ اشتہرت فعل ہے اور اس کا فاعل یہاں پہ اقوال کثیرۃ پہ ہے، اقوال کثیرۃ اس کا فاعل ہے۔ اشتہرہ کہتے ہیں مشہور ہونا، کوئی آدمی بھی مشہور ہو سکتا ہے اور کوئی چیز بھی مشہور ہو سکتی ہے، لیکن جب عن کے صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں کچھ مشہور ہونا۔ مثلا کچھ مثالیں دیکھیے اشتہرہ کی، کیسے اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اشتہرت مدینۃ دلہی بمعالمها التاریخیہ، دہلی اپنے تاریخی آثار قدیمہ کے لیے مشہور ہے، جانا جاتا ہے۔ اشتہرت الہند بثقافاتها المتنوعہ، ہندوستان اپنی متنوع گوناگو تہذیب و ثقافت کے لیے مشہور ہے، جانا جاتا ہے۔ اشتہر عنہ انہ یعمل 20 ساعة کل یوم، یہ مثال دیکھیے، جب عن کے صلہ کے ساتھ آتا ہے استعمال ہو رہا ہے تو یہاں پہ اس جملے کا کیا مطلب ہوگا کہ اس کے بارے میں مشہور ہے۔ اشتہر عنہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دن میں 20 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دیکھیے، اشتہرت عنہ اخبار کثیرۃ، اس کے بارے میں بہت سی خبریں مشہور ہیں۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، اشتہرت عن ابی حنیفہ اقوال عدیدۃ فی ھذا الموضوع، اس موضوع میں اس مسئلے پر امام ابو حنیفہ سے کئی اقوال مشہور ہیں۔ تو یہ دو اس کے استعمال ہے، ایک سادہ استعمال ہے اور ایک عن کے صلے کے ساتھ، تب اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں کچھ مشہور ہونا۔ یہی چیز یہاں پہ اس جملہ میں ہے۔ المؤلف جانتے ہیں رائٹر کو کہتے ہیں، کاتب کو کہتے ہیں،
المسرحی یہ مسرحیہ سے نکلا ہے، مسرحیہ کہتے ہیں ڈرامہ کو، اور المسرحی مسرحی کہتے ہیں ڈرامہ نگار کو، ڈرامہ لکھنے والے کو۔ آئرلینڈ، آئرلینڈ ایک کنٹری ہے یورپ کا، اسی کی طرف منسوب ہے آئرلینڈی۔ الکبیر بڑا، جارج برنارڈ شاء اسی ڈرامہ نگار کا نام ہے۔ تو اب کیا مطلب ہوگا اس کا پورا کہ آئرلینڈ کے ممتاز ڈرامہ نگار اور رائٹر جارج برنارڈ شاء سے کئی اقوال مشہور ہیں، یعنی ان کی بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ باتت حدیث النوادی والمحافل، اب اس تعبیر پہ غور کیجئے گا، یہ پورا جملہ مل کر کے اقوال کی دوسری صفت بن رہی ہے۔ پہلی صفت اقوال کی کیا ہے؟ کثیرتن ہے۔ اس کے بعد ہے باتت، باتا افعال ناقصہ میں سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، سارا کے مطلب میں، اصبح کے مطلب میں۔ حدیث النوادی والمحافل لفظی ترجمہ کریں گے اس کا تو یہ ہوگا کہ جارج برنارڈ شاء سے بہت سے اقوال مشہور ہیں جو ہو گئے ہیں۔ نادی نوادی کہتے ہیں محفل، کلب، انجمن، محفل محافل جانتے ہیں، جو مجلسوں اور کلب و انجمنوں کی گفتگو بن چکے ہیں۔ یہ تعبیر کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ہمیں یہ کہنا ہو کہ کوئی چیز کہ جس کے چرچے گھر گھر ہونے لگے ہیں، جس کے چرچے گھر گھر محفل محفل ہونے لگے ہیں، جو زبان زد و خاص و عام ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ اب کیا مطلب ہوگا اس جملے میں کہ جارج برنارڈ شاء سے بہت سارے اقوال مشہور ہیں جو زبان زدے خاص و عام ہیں، یعنی ان کی شہرت دور دور تک پھیل چکی ہے۔ ان کی چند اور مثالیں دیکھیں، ان کو اور ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں اس تعبیر کو۔ مثلا ہم کہیں لما نزل القرآن بقصة اصحاب الكهف باتت حدیث النوادی، جب قرآن میں اصحاب کہف کا ذکر آیا، اصحاب کہف کا قصہ نازل ہوا جب، تو وہ قصہ زبان زدے خاص و عام ہو گیا، یعنی وہ قصہ مشہور ہو گیا، گھر گھر اور محفل محفل میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ اس طرح دوسری مثال دیکھیے، اصبح هذا الموضوع حدیث النوادی والمحافل، یہ موضوع زبان زدے خاص و عام ہو گیا ہے، یعنی یہ موضوع بہت مشہور ہو گیا ہے، اس کے چرچے گھر گھر محفل محفل ہیں۔ اسی طرح سارت، یہ مثال زیادہ سمجھ میں آئے گی آپ کو، سارت مسلسلات ارطغرل حدیث النوادی، ارطغرل جو سیریل ہے، جو سیریز ہے، وہ بہت مشہور ہو گیا ہے، اس کے چرچے گھر گھر اور محفل محفل ہیں۔ تو سمجھ گئے کہ اس تعبیر کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ بہت زیادہ جب کوئی چیز مشہور ہو جائے یا کوئی شخص مشہور ہو جائے تو اس کے لیے وہاں پہ ہم یہ تعبیر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ آئرلینڈ کے مشہور ممتاز ڈرامہ نگار اور رائٹر جارج برنارڈ شاء سے بہت سے اقوال مشہور ہیں جو زبان زدے خاص و عام ہیں، جن کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب کیا ہے، اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وقد درس الاسلام بتمعن وعمق، تمعنا اور امانہ کا مطلب ہوتا ہے گہرائی میں جانا۔ اب کسی چیز کی گہرائی میں اگر جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب پورے تدبر اور غور و خوض کے ساتھ، گہرائی و گہرائی کے ساتھ کچھ کرنا۔ عمق کا مطلب بھی گہرائی ہے، تو یہاں پہ مطلب ہوگا کہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے بہت ہی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، بہت ہی تدبر اور گہرائی کے ساتھ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ یہ جارج برنارڈ شاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ دراسہ کی جو ضمیر ہے وہ جارج برنارڈ شاء کی طرف لوٹ رہی ہے کہ انہوں نے اسلام کا بہت ہی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تھا۔ وعبر عن آرائه فيه، یہ تعبیر دیکھیے، عبرہ کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا، اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنا، یا دل میں جو کچھ بھی ہو اس کو ظاہر کرنا، تعبیر کرنا۔ اسی کی جگہ پہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ابدا، ابدا کا مطلب بھی ہوتا ہے اظہار کرنا، ظاہر کرنا۔ مثلا کہیں ابدا رأیہ، اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا، تو اس کو جب ہم عبرہ کے ساتھ اگر استعمال کریں تو ہوگا عبر عن رأیہ، اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو عبرہ عن کے صلے کے ساتھ آتا ہے اور ابدا بغیر صلے کے آتا ہے۔ جیسے ہم کچھ مثالیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا عبر عن، اسی طرح ایک اور لفظ ہے اعرب عن، اعرب عن کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے جو عبر عن کا مطلب ہوتا ہے۔
تو کیسے کہیں؟ عبر عن رأیہ، عبر عن مشاعرہ، عبر عن خواترہ، عبر عن اسفہ، عبر عن حزنہ، عبر عن فرحہ. اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، اپنے غم کا اظہار کیا، اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنے افکار کا اظہار کیا، اپنی رائے پیش کی. تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ عبر عن، اعرب عن یا ابدا کا استعمال کر سکتے ہیں. کچھ اور مثالیں ہم دیکھتے ہیں. اعبر عن اسفی العمیق وحزنی الشدید لخسارتک، آپ کے نقصان کے لیے میں اپنے شدید غم اور دکھ کا اظہار کرتا ہوں. اسی طرح ایک مثال دیکھیے. ان الاعتذار لا يعبر عن الضعف، کہ معافی مانگ لینا، کسی سے معذرت چاہ لینا، یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہے، کمزوری کی تعبیر نہیں ہے، یہ کمزوری کا اظہار نہیں ہے. ایک اور مثال دیکھیے، آپ کتابوں میں دیکھتے ہوں گے. ما ورد في هذا الكتاب يعبر عن رأي الكاتب ولا يعبر عن رأي الناشر، کہ اس کتاب میں جو آراء پیش کیے گئے ہیں، جو باتیں آئی ہیں، وہ مؤلف کاتب رائٹر کے رائے کو پیش کرتے ہیں، رائٹر کے رائے کا اظہار ہے. وہ ناشر کے یعنی پبلیشر کے افکار یا ان کے رائے کو پیش نہیں کرتے ہیں. تو سمجھ گئے کہ عبرہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم تعبیر ہے، اس کو یاد رکھیے. اور اس کے مترادفات اعرب عن یا ابدا، ان کو بھی ذہن میں رکھیے. تو اب یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا کہ جارج برنارڈ شاہ نے اسلام کو بہت ہی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھا تھا اور اسلام کے سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا یا کیا ہے. وعبر عن آرائہ فیہ، اسلام کے سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. وقد اشتہرت مقولتہ عن الاسلام والمسلمین التي قال فیہا، ان کا وہ مقولہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت مشہور ہوا. التي قال فیہا، جس میں انہوں نے کہا ہے. التي جو موصول ہے وہ مقولہ کا موصول ہے. التي مقولہ، وہ مقولہ جس میں انہوں نے کہا. کیا کہا؟ الاسلام خیر دین. خیر یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل افعالوں کے وزن پہ آتا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں. لیکن عربی زبان میں 3 ایسے کلمات ہیں جو بنا حمزہ کے بھی استعمال ہوتے ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ خیر، شر اور حب. خیر اور شر کا زیادہ استعمال تو بنا حمزہ کے ہے. جہاں تک حب ہے تو وہ زیادہ استعمال اس کا حمزہ کے ساتھ ہے، یعنی ہوا احب الیہ کہتے ہیں، وہ مجھے زیادہ پیارا ہے. حب بھی ہے لیکن احب کہتے ہیں. لیکن صرف یہی 3 کلمات ہیں عربی زبان میں جو بغیر حمزہ کے بھی اس میں تفضیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو وہی ہے یہاں پہ. الاسلام خیر دین ولکن المسلمین اسوأ الاتباع. اسوا خیر کا اپوزٹ ہے، خیر کا الٹا ہے. خیر مانے بہتر اور اسوا مانے بدتر. تبعن اتباع پیروکار کے مطلب میں ہے، مطلب متبعین کے مطلب میں ہے. تو کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ اسلام سب سے بہتر دین ہے لیکن مسلمان سب سے بدتر پیروکار ہیں. اسلام سب سے بہتر دین ہے لیکن مسلمان سب سے بدتر پیروکار ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور اگلی عبارت کو اعراب کے ساتھ پڑھتے ہیں. غور کیجئے گا. وفی السیاق نفسه تحدث الامام محمد عبدو حين ذهب الى مؤتمر باريس عام 1881 ثم عاد من هناك الى مصر وقال عبارته الشهيرة: ذهبت للغرب فوجدت اسلاما ولم اجد مسلمين ولما عدت الى الشرق وجدت مسلمین ولکننی لم اجد اسلاما. اب الفاظ پہ غور کر لیتے ہیں. سیاق کہتے ہیں سیاق کو، کانٹیکسٹ کو. نفس ہی اب سبھی جانتے ہیں تاکید کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. وفی السیاق نفس ہی کا مطلب ہوگا اسی سیاق میں. اس لفظ کے استعمال کو ہم مثالوں سے تھوڑا جان لیں کہ کیسے کرتے ہیں. نفس کی جگہ پہ ایک لفظ ذاتوں کا بھی استعمال ہوتا ہے. چند مثالیں دیکھیے. مثلا کہیں فی الوقت نفسہ یا فی الوقت ذاتہ. ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ جو تاکید ہے اس کا وہی اعراب ہوگا جو مؤکد کا ہے، یعنی ہم جس کے لیے تاکید لا رہے ہیں اس کا جو اعراب ہے وہی اس کا بھی اعراب ہوگا. کیونکہ یہ تابع ہے تو تابع کا وہی اعراب ہوتا ہے جو متبوع کا ہوتا ہے. مثالیں دیکھیں. وصلت اليوم نفسہ، میں آج ہی پہنچا ہوں. یہاں پہ وصلت اليوم ذاتہ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیے اشتریت السیارۃ من الطراز نفسہ، میں نے
اسی ماڈل کی گاڑی خریدی ہے، میں نے گاڑی خریدی ہے سیم ماڈل کی، یعنی اسی ماڈل کی۔ اسی طرح درست الموضوع نفسہ، میں نے بھی اسی موضوع پر مطالعہ کیا ہے، میں نے اسی موضوع کو پڑھا ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ کیسے ہم بناتے ہیں۔ آگے پڑھیں۔ وفي السياق نفسه تحدث الامام محمد عبدو حين ذهب الى مؤتمر باريس، کہ اسی سیاق میں امام محمد عبدو نے بھی بات کی ہے۔ تحدث کہتے ہیں گفتگو کرنا، بات کرنا، تحدث بات کی ہے جب وہ پیرس کانفرنس میں گئے تھے۔ باريس کہتے ہیں پیرس کو، جو فرانس کا مشہور شہر ہے۔ عام 1881 یعنی 1881 میں، یعنی 1881 میں جب وہ پیرس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے گئے، ثم عاد من هناك الى مصر، پھر وہ وہاں سے لوٹ کر مصر واپس آئے، وقال عبارته الشہیرہ، اور انہوں نے اپنا مشہور جملہ کہا، اپنا مشہور مقولہ کہا۔ عبارہ مقولہ دونوں ایک ہی مطلب میں ہیں، اس سے پہلے آیا تھا مقولہ، نیچے پہ آیا عبارہ، کلمہ بھی یہاں پہ کہہ سکتے ہیں۔ وقال کلمتہ الشہیرہ، انہوں نے اپنا مشہور جملہ یا اپنا مشہور مقولہ کہا تھا۔ کیا کہا؟ ذهبت للغرب فوجدت اسلاما، میں مغرب گیا تو مجھے وہاں اسلام تو ملا، فوجدت اسلاما، تو مجھے وہاں اسلام ملا، ولم اجد مسلمین، لیکن مجھے مسلمان نہیں ملے۔ ولما عدت الى الشرق، اور جب میں لوٹ کر مشرق واپس آیا، وجدت مسلمین، تو یہاں مجھے مسلمان ملے، ولکننی لم اجد اسلاما، لیکن مجھے یہاں اسلام نہیں ملا۔ مفہوم سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے مغرب کا سفر کیا تو وہاں مجھے اسلام ملا، یہاں یعنی وہاں مجھے اسلام کی صفات نظر آئیں، اسلام کے اخلاق نظر آئے، ایسے لوگوں میں نظر آئے جو مسلمان نہیں تھے۔ لیکن جب میں لوٹ کر واپس مشرق آیا تو یہاں پہ مجھے مسلمان تو ملے جو خاندانی مسلمان ہیں، لیکن مجھے ان میں اسلامی صفات نظر نہیں آئے، اسلامی اخلاق نظر نہیں آئے۔ تو ایک بار پھر سے ہم اس عبارت کو دہرائیں۔ ذهبت للغرب فوجدت اسلاما ولم اجد مسلمین، ولما عدت الى الشرق وجدت مسلمین ولکننی لم اجد اسلاما۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا بھی یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جن تعبیرات کو اور الفاظ کو ہم نے مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے ان کو آپ نے مثالوں سے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ تو ہم آج کا یہ سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، اگلے سبق میں، عربی کے ایک نئی عبارت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔